بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو کہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو دوستوں، شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پوری دیکھیں، اچھی لگے تو لائک کریں۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کی فرما برداری اور اس سے معافی مانگنے کی رغبت دلائی اور ان کاموں پر دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا وعدہ کیا اور مخالفت کرنے پر دنیا و آخرت کی سزا سے ڈرایا، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے کم عقل سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے اور اس کی زیادتی بھی اس کے مقابلے میں تیری دعوت کم عقلی اور بیوقوفی ہے، اور تو اس بات میں جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو جواب میں فرمایا، اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں جیسا کہ تمہارا عقیدہ اور خیال ہے، بلکہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور لفظ بلاغ مقنع اور مفہوم یہ ہے کہ مبلغہ واضح مختصر اور جامع معنی انداز سے اللہ کا پیغام قوم تک پہنچاوے، اس میں شک و شبہ اور اختلاف کی کوئی گنجائش و شائبہ تک نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام انتہائی خیر خواہانہ انداز میں اور محبت و شفقت کے ساتھ اور ہدایت کی عرص و تمنا کے ساتھ قوم کو تبلیغ کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے، اور ان سے اجرت معاوضہ کے طلبگار بھی نہیں تھے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور مخلوق کی خیر خواہی چاہتے تھے اور اس کا اجر و ثواب اللہ سے مانگتے تھے، جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی مزدوری اور روز فضلہ نہیں مانگتا، میری مزدوری اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کیا تم یہ سمجھتے قاصر ہو کہ تمہیں میں واضح اور صریح حق کی طرف بلا رہا ہوں، اور جس کی گواہی تمہاری بھی فطرت بھی دیتی ہے، اور یہ وہی دین حق ہے جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ میں تمہیں اس دین حق کی دعوت دیتا ہوں اور اس کا معاوضہ اللہ سے چاہتا ہوں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ سورۃ الیاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ مومن کی بات اس طرح بیان کی ہے، ایسے پیغمبروں کے پیچھے چلو جو تم سے صلاح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کو یہ جواب دیا کہ ہود، تمہارے پاس اپنے رسول ہونے کی کوئی دلیل تو نہیں لایا، اور صرف تیرے کہنے سے ہم اپنے معبود کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تیری تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ اور خرق عادت چیز نہیں دکھائی جس نے تیری بات اور تیرے مشن کی تصدیق ہوتی، تو ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا خیال ہے کہ تیری عقل ٹھکانے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی معبود تیرے اوپر ناراض ہو گیا ہے اور اس نے تیری عقل کو خراب کر دیا ہے، اب تو سوچے سمجھے بغیر باتیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اس کے جواب میں کہا کہ میں اللہ کا گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے ان سب معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، اب تم میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو اور چالیں چل سکتے ہو تم کر لو، اور مجھے ذرا سی بھی مہلت بالکل نہ دو۔ ہود علیہ السلام کی طرف سے ان کے باطل خطاؤں کے لیے بڑا چیلنج تھا، اور ان سے بیزاری کا اظہار ان کی برائی اور شناعت کا اعلان تھا کہ وہ کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ کسی کو نقصان چیز کو دور کر سکتے ہیں۔ وہ پتھر ہیں، جو پتھر کا حکم سو ہی ان کا حکم جو کام پتھروں سے ہو سکتا ہے، صرف وہی ان سے ممکن ہے۔ اور تمہارا خیال اور عقیدہ کے مطابق اگر یہ نفع و نقصان اور فتح و مدد پر قدرت رکھتے ہیں تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ بس تم سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف چال چلو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، جہاں تک تمہارا بس چل سکتا ہے اور قدرت حاصل ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اور مجھے ذرا برابر بھی مہلت نہ دو۔ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور مجھے تمہاری طاقت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ میں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے، وہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی زمین پر چلنے والا جاندار نہیں ہے مگر اللہ نے اس کی پیشانی پکڑ رکھی ہے، بے شک میرا رب صحیح راہ پر ہے۔ یعنی مجھے اللہ پر یقین ہے اور اس کی تائید حاصل ہے اور اس کی ذات پر اعتماد ہے، میں اس پر بھروسہ کرنے والا اور اس کی طرف آس لگانے والا ہوں، اور اس کے سوا مجھے مخلوق کے نفع و نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ اکیلی بات ہی ایک قطعی اور مضبوط دلیل ہے کہ ہود علیہ السلام کے بندے اور رسول ہیں۔ ہود علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کی قوم گمراہ اور جاہل تھی، وہ بتوں کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، پھر بھی وہ ہود علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور ان کا کوئی نقصان نہ کر پائے۔ اس سے ہود علیہ السلام کی سچائی اور ان کے قوم کے خیالات و نظریات کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔